رات کا وقت تھا، سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں، صرف مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ رمضان کی پہلی رات تھی، لیکن عمر کے لیے یہ رات بھی عام دنوں جیسی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر ویڈیوز دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا بڑا بھائی احمد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ عمر، رمضان آ گیا ہے، کیا تم نے چاند دیکھا؟ احمد نے جوش سے پوچھا۔ عمر نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، ہاں ہاں، چاند ہی تو ہے، ہر سال آتا ہے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا، لیکن دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ یا اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے دے۔ اگلی صبح احمد سحری کے لیے جاگ چکا تھا۔ احمد نے وضو کیا، نفل پڑھے اور ماں کے ساتھ مل کر سحری کی تیاری میں لگ گیا۔ دوسری طرف عمر گہری نیند میں تھا۔ جب احمد نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ بیزاری سے بولا، یار ابھی تو رات کے 3 بج رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، روزہ بعد میں رکھ لوں گا۔ احمد نے سر ہلایا لیکن کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کا پہلا دن تھا۔ احمد صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھ کر مسجد گیا، غریبوں میں کھانے تقسیم کیے اور ہر لمحہ اللہ کی قربت تلاش کرتا رہا۔ جبکہ عمر کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے دوپہر تک سونے کے بعد آنکھیں ملتے ہوئے موبائل اٹھایا اور گیم کھیلنے لگا۔ افطار کا وقت آیا تو وہ جلدی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ احمد نے اسے نرمی سے کہا، بھائی دعا کر لو، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ عمر نے سرسری ہاتھ اٹھایا، ہاں ہاں دعا کر لی، اب کھانے دو۔ اور پھر کھانے پر جھپٹ پڑا، یار آج کے پکوڑے تو لاجواب ہیں۔ احمد نے نرمی سے کہا، عمر رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کا موقع ہے۔ عمر ہنسا، ہاں ہاں تمہارے لیے عبادت کا مہینہ ہوگا، میرے لیے یہ ایک عام سا مہینہ ہی ہے۔ رات ہوئی۔ عمر حسب معمول موبائل پر مصروف تھا، لیکن جیسے ہی وہ سویا ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی دنیا ہلا کے رکھ دی۔ وہ ایک ویران سنسان میدان میں کھڑا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، دور سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور ایک طاقتور آواز گونجی، کیا تم جانتے ہو تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی موقع تم نے گنوا دیا؟ عمر کی سانسیں رک گئیں۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ سامنے ایک ترازو نمودار ہوا۔ ایک طرف اس کی نیکیاں تھیں جو بہت کم تھیں، اور دوسری طرف اس کے گناہ جو ترازو کو نیچے دھکیل رہے تھے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں تو ابھی زندہ ہوں، مجھے ایک موقع اور دو، عمر چیخا۔ آواز دوبارہ گونجی، تمہیں رمضان ملا تھا مگر تم نے اسے ضائع کر دیا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ عمر نے خوف سے چیخ کر کہا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں بدل جاؤں گا۔
میں رمضان کو ضائع نہیں کروں گا۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا، پسینے میں شرابور، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی، اذان فجر ہو رہی تھی۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اچانک اٹھا اور وضو کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، احمد حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ نماز کے بعد عمر نے بھائی کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، بھائی، میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنا کچھ کھو رہا تھا۔ آج سے میں بھی تمہارے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ الحمدللہ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یوں ایک خواب نے عمر کی دنیا بدل دی۔ وہی رمضان جو اس کے لیے محض کھانے پینے کا مہینہ تھا، وہ اب اس کے دل کی روشنی بن چکا تھا۔ کیا آپ بھی رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔